दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को मुसलसल इस वक्त जिस तरह से मौसमियाती तब्दीली की आफत का सामना है, एक बहुत बड़ी तबाही का सामना है और मुस्तकिल ये दरियाओं में जो फ्लड की सूरत हाल है, फ्लड नहीं अब तो इसको सुपर फ्लड कहा जा रहा है। तबाही हो रही है, बेपनाह तबाही हो रही है। पंजाब में 20 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं, सैकड़ों जाँ बहक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में यही सूरत हाल थी। 2-3 दिन में पानी जो है ये सिंध तक पहुंच जाएगा। तो आज़ाद कश्मीर से लेके कराची तक जिस तरह पूरा पाकिस्तान इस आफत का शिकार हुआ है, कुदरती आफत का, इस पे हम मुसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं, मुसलसल अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं हम, अरबाब इख्तियार को कटहरे में खड़ा कर रहे हैं और ये कि अब आइंदा के लिए पाकिस्तान को क्या करना है। तो इसी हवाले से आज के प्रोग्राम का भी मुद्दा यही रहेगा। और सबसे पहले बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद है फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज सेंटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। मुसलसल हम कह रहे हैं कि जी सुपर फ्लड है, 38 साल बाद पाकिस्तान में इस तरह की कैफियत देखने में आई है कि तीनों दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल है और सिर्फ सैलाब नहीं, सुपर सैलाब की सूरत हाल है। तो ठीक है, 38 साल में पहली बार इस किस्म की आफत, लेकिन इन 38 सालों में पाकिस्तान का प्रिपेयर्डनेस लेवल क्या रहा? हमारे पास तमाम तर डेटा आता रहा, तमाम तर डायरेक्शंस आती रहीं, तमाम तर प्रेडिक्शंस आती रहीं, सब चीज़ें हमारे पास मौजूद थी कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, क्लाइमेट चेंज में किस तबाही की तरफ जा रहा है। तो व्हाट हैज़ बीन द प्रिपेयर्डनेस लेवल सर? देखें, इसको आप 38 इयर्स के तनाजुर में ना देखें। ये इस तरह का सैलाब जो इस वक्त हमारे सामने आया है, ये पहली मर्तबा 1955 में आया है। तो 1955 जो है वो आपकी मेरी पैदाइश से पहले पिछली सदी की बात है। तो आप ज़रा इसको इस तनाजुर में देखें कि इस तरह का पहला फ्लड जो है वो 1955 में आया है, दूसरा फ्लड इस तरह का जो है वो 1988 में आया था और तीसरा फ्लड जो है वो 2014 में आया और अब 2025 में आ रहा है। तो अगर आप इसका तनाजुर करना चाहें, इसको किसी फ्रेम में देखना चाहें, तो वो फ्रेम आपको 1955 से मिलना शुरू होगा। अब हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जी। एक तो ये है कि जो हमारी सीजनल जो तब्दीलियां आ रही होती हैं उसके लिए हमने प्रिपरेशन करनी होती है, और एक वो डिज़ास्टर्स जो अनएंटिसिपेटेड डिज़ास्टर्स होते हैं, उन अनएंटिसिपेटेड डिज़ास्टर्स के लिए हमें तैयारी करनी होती है। तो जो रास्ता पॉलिसी ने लेना होता है, वो पॉलिसी अगर आप ये कहें कि 1955 का फ्लड या 2000 किसी भी 40 साल पुराने एक फ्लड की बुनियाद के ऊपर प्लानिंग की जाए, तो फिर वो प्लानिंग आपके काम आएगी 40 साल बाद या 70 साल बाद। लेकिन जो आपको एक रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग मुल्क के लिए करनी है, जिसमें आपने देखना है कि दरिया का बहाव क्या है, दरिया का जिसको पेट कहते हैं या बेड ऑफ द रिवर जो है वो क्या है, उसके इर्द गिर्द कौन से इलाके हैं जो उससे मुतासिर हो सकते हैं। तो ये प्लानिंग जो है रिस्पॉन्सिबल प्लानिंग है। पहले ये प्लानिंग करना कदरे मुश्किल थी, और आपने देखा होगा कि इंजीनियर्स बैठते थे, वो बड़े बड़े मैप बनाते थे, मैप के बाद कागजों के ऊपर फुट्टे से लकीरें वकीरें खींचते थे। देखिए, अब वो वक्त गुजर चुका है। अब हमारे पास सैटेलाइट इमेजरी मौजूद है, अब हमारे पास जो ड्रोन्स हैं उनके स्वॉर्म्स मौजूद हैं, अब हमारे पास जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है वो कंप्लीटली सैटेलाइट इमेजरी के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। अब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वजह से वो चीज़ें जो पहले इंसान करता था और वो कई कई महीने या कई कई साल लेती थी, अब वो आपको एआई या मशीन लर्निंग के ज़रिए या थोड़ी सी आप समझ लें कि डेटा साइंसेस के ज़रिए अब आप वो काम जो है चंद घंटों में कर सकते हैं। इस वजह से जो इंफॉर्मेशन और जो मवाद अब हमारे पास अवेलेबल है, ये हमारे पास पहले अवेलेबल नहीं था, और हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप आइए, तो मैं आपको लेकर चलूंगा, एनडीएमए भी दिखाऊंगा और दीगर भी आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह इंटीग्रेट कर रहे हैं, तमाम मामलात को यकजा कर रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि डिजिटल ट्विनिंग, यानी आपका एक शहर है, मान लें कोई शहर हो गया, कराची हो गया, लाहौर हो गया, कोई शहर उठा ले, सक्खर हो गया,
اب آپ اس کو ڈیجیٹلی اس کا ایک، یعنی آپ جس طرح فلمیں ہوتی ہیں یا فلموں میں آپ دیکھتی ہیں کہ پورا ایک شہر جو ہے، ایک تو اصل شہر ہے اور ایک شہر آپ کی اسکرین پہ آباد ہے، تو اس کو ہم ڈیجیٹل ٹوین کہتے ہیں. تو اب آپ ڈیجیٹل ٹویننگ کر سکتے ہیں ان تمام شہروں کی، اور صرف شہروں کی نہیں کر سکتے، وہ پہاڑی علاقے جو پہلے امپاسبل تھے میپ کرنے کہ اگر فلیش فلڈ آئے گا تو کس راستے سے آئے گا، اب آپ اس ڈیجیٹل ٹویننگ اور باقی تمام ٹیکنیکس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان کے ذریعے پہاڑوں کے ٹوینز ڈیجیٹل بنا سکتے ہیں، جس سے 90-95% آپ کو کانفیڈنس مل جاتا ہے کہ اگر پانی یہاں پہ ہٹ کرے گا، اگر گلیشیئر میلٹ ہوں گے، اگر ایکسیسو رین فال ہوگی، اگر اس علاقے میں ہوگی یا اس علاقے میں ہوگی تو پانی کا بہاؤ کیا ہوگا، جس کو ہم واٹر شیڈ کہتے ہیں، پہاڑوں میں بہاؤ کیا ہوگا، اگر ہمیں شہر آباد کرنے ہیں، بستیاں آباد کرنی ہیں، تو اگر اس طرح بارشوں کی انٹینسٹی میں اضافت ہوگی تو ہمیں کس طرح کا ڈرینیج سسٹم چاہیے، کتنا بڑا ڈرینیج سسٹم چاہیے، ابھی ہمارے پاس کتنا بڑا ڈرینیج سسٹم ہے، اگر کہیں تباہی آ جائے تو ہمیں کس طرح کے سیفٹی کیمپس کس جگہ پہ لگانے ہیں، وہاں پہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں ماڈل کی جا سکتی ہیں اور ماڈل کی جا رہی ہیں. آپ کے کئی ٹی وی پروگرامز پہ میں نے آپ کے آ کے کہا تھا کہ اس مرتبہ مانسون میں 20-30% اضافی شدت ہوگی، اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ 3 اضافی سپیلز ہوں گے، اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ آخری سپیل جو ہے وہ ستمبر میں ہوگا. این ڈی ایم اے کے چیئرمین جنرل صاحب بھی، انعام صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں بار بار. اس کا مطلب ہے ہمارے پاس اب وہ ٹیکنیکس اور پروسیسز کسی حد تک موجود ہیں، کسی حد تک ہم نے ان کو امپروو کرنا ہے لیکن کافی حد تک موجود ہیں جس کے ذریعے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بارشیں اب شروع ہو جائیں گی، بارشوں کا سپیل آ رہا ہے، اس میں بھول چوک بھی ہو جاتی ہے. وہ بھول چوک اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ کیوٹک سسٹمز ہوتے ہیں، ویدر سسٹمز، تو آپ بڑے ہائی کانفیڈنس انٹرول پہ تو بتا سکتے ہیں مگر بالکل پریسائسلی نہیں بتا سکتے کہ اتنے بجے اس جگہ پہ اتنی بارش ہوگی. تو اس وجہ سے آپ کو ایک براڈ فریم ورک مل جاتا ہے جس میں آپ تیاری کر سکتے ہیں. 6 مہینے سے پچھلے تمام ویدر پیٹرنز کا ڈیٹا جو ہے وہ صوبوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، نہ صرف شیئر کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو ماڈل کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ مل کے بھی کرتے ہیں. جو لوکل ڈی ڈی ایم ایز ہیں یا پروونشل پی ڈی ایم ایز ہیں ان کے ساتھ انفارمیشن بھی شیئر کی جا رہی ہے، کوآرڈینیشن بھی کی جا رہی ہے، ٹریننگ بھی کی جا رہی ہے. اور ٹریننگ صرف ڈسٹرکٹ لیول یا پروونس لیول پہ نہیں بلکہ کمیونٹی لیول پہ بھی کی جا رہی ہے کہ اگر انخلا کی ضرورت پڑے تو کمیونٹی کے پاس بھی کوئی ٹریننگ کا تھوڑا سا فریم ورک ہونا چاہیے. تو یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1955 کے بعد یہ چوتھی مرتبہ اتنا بڑا مانسون کا ریلا بھی آیا ہے، گلیشیئر میلٹنگ بھی اکٹھی ہوئی ہے اور کسی جگہ کے اوپر کلاؤڈ برسٹ بھی ہوا ہے. تو جب یہ تمام چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں تو جس آفت کا ہمیں سامنا ہے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس آفت میں کم سے کم نقصان. سینٹر صاحب، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ اس وقت پاکستان کیا کیا کر رہا ہے، تو اس تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر میں آپ سے کلیئرلی جاننا چاہوں کہ اگلے 10 20 50 100 سالوں کے لیے پاکستان کا ویژن کیا ہے، ہم اس وقت کس لیول پہ ہیں، آؤٹ آف 10 آپ کیا کہیں گے کہ ہماری پریپیئرڈنس کا لیول 8 پہ ہے، 9 پہ ہے، 5 پہ ہے، لیس دین 5 پہ ہے، اگلے کتنے سالوں کے لیے ہم تیار ہیں اس وقت؟ جبکہ ہم نے یہ سپر فلڈ کی صورتحال دیکھ لی، تو اس وقت ہم کتنے تیار ہیں اور کتنے سالوں کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم اگلے 10 20 50 سالوں کے لیے تیار ہیں، یا یہ تیار ہونے میں کتنا وقت لگے گا ہمیں؟ یہ آپ نے مشکل سوال پوچھ لیا، کس حد تک ہم کلائمیٹ چینج کے لیے تیار ہیں. میں کوئی بھی نمبر آپ کو دوں گا تو غلط ثابت ہوگا. بات یہ دیکھیے کہ پچھلے 1500 سال یا 2000 میں دنیا کا ٹیمپریچر 14 کچھ ڈگری بڑھا ہے. یہ 1500 سال 2000 سال اس سے پہلے تو ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں تھا، تو 1500 سال سے جو ہم نے ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے اس میں 14 کچھ ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ٹیمپریچر بڑھا ہے. پچھلے صرف 70 سے 100 سال کے اندر یہی ٹیمپریچر جو ہے 1.5 سے 2 ڈگری بڑھ چکا ہے. یعنی 1500 سے 2000 سال میں 17 ڈگری اور پچھلے 70 سے 100 سال کے اندر 2 ڈگری. اگر اس رفتار سے یہ ٹیمپریچر بڑھتا چلا گیا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کلائمیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا، اور پھر یہ بھی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اگر اس کا سامنا
امریکہ کی ریاست ٹیکسس نہیں کر سکی اور آپ نے وہاں پہ فلڈنگ اور ڈیتھس دیکھی، اور بھارت نہیں کر سکا، آپ نے وہاں پہ ڈیوسٹیشن دیکھی، وہاں کے بند اڑتے دیکھے، ان کے براج سسٹم کے گیٹس آپ نے اڑتے دیکھے. آپ اگر ہم نہیں کر سکے، آپ نے دیکھا کہ کیسے گلگت بلتستان سے جب پانی نیچے آیا تو بڑے بڑے بولڈرز کیسے تنکوں کی طرح اڑتے چلے آئے اور پانی نے اپنا راستہ بنایا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا مشکل سا سوال آپ نے میرے سے پوچھ لیا ہے، لیکن یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ 100% ہوئی نہیں ہے. کیا کیا نہیں ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اگلے 10 سال کی جو آپ پریپیئرڈنس کی بات کر رہے ہیں، ہم اس 1 سال کے اندر کیا کیا کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں، سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ بھی جاتی ہوں گی کبھی کبھی ناردرن ایریاز میں، ہمیں بھی بچے لے جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں وہاں پہ. یہ جو ہوٹل بنے ہوئے ہیں، جو ریزورٹ بنے ہوئے ہیں، آپ نے کسی غریب آدمی کا ریزورٹ دیکھا ہے کبھی؟ میں نے نہیں دیکھا. مجھے وزیر اعظم نے حکم دیا، میں نے 750 کلومیٹر گاڑی 3 دن چلائی، 3 دن میں 750 کلومیٹر گاڑی چلائی گلگت بلتستان میں، 20 25 30 کلومیٹر ٹریک کیا. وہ پانی کے تمام راستے جہاں سے پانی آتا ہے ہمیں معلوم ہے آتا ہے. وہاں پہ جو ہوٹل، جو ریزورٹ بنے ہیں وہ اس ملک کے مضبوط ترین لوگوں کے بنے ہوئے ہیں، کچھ جی بی کے لوگوں کے بھی، بہت سے باہر کے لوگوں کے، مگر جن لوگوں کے بڑے طاقتور لوگ ہیں، وہ پولیٹیکلی بھی کنیکٹڈ ہیں، وہ دولت بھی ان کے پاس سب سے زیادہ ہے، ان کے تعلقات سول سرونٹس کے ساتھ بھی سب سے زیادہ، ان کے پنجے جو ہیں وہ صحافت کے اندر بھی ہیں، سپانسرز ان کے، دوست ان کے. اب یہ تمام لوگ جب این او سی لے کے، پہلی بات تو یہ کہ این او سی ملتا کیسے ہے بھائی، دوسرا بعض لوگ تو این او سی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، اس کے بغیر بھی چیزیں بنا لیتے ہیں. تو پہلا ہمارا مقدمہ جو یہ ہے، یا پلان یہ ہے کہ پانی کے راستے میں جو بربادی کچی آبادیوں کی ہوتی ہے ان ہوٹلوں کی وجہ سے اور ان ریزورٹس کی وجہ سے. آپ سوچیں کہ آپ نے کبھی گھر بنتے دیکھا ہوگا تو کتنے کتنے بڑے لوہے کے گارڈر اس میں لگے ہوتے ہیں، یا اگر لکڑی سے بنا ہو تو کتنے کتنے بڑے وہ شاہتیر جو ہیں، وہ مجھے نہیں معلوم ان کو بالے کو کیا کہتے ہیں، کیا مناسب لفظ ہے جو کنسٹرکشن میں استعمال ہوتے ہیں، مگر پورے پورے درخت کے تنے سے بڑے وہ لگے ہوتے ہیں چھت کو سہارا دینے کے لیے، کانکریٹ لگی ہوتی ہے. تو جب یہ دریا میں دریا برد ہوتے ہیں یہ ریزورٹ، اور دریا برد ہوتے ہیں یہ ہوٹل، تو چلے مالکان کو تو نقصان ہوتا ہی ہوگا، وہ تو ایک ایک رات کا 80 ہزار روپیہ کرایہ بھی لے لیتے ہیں. لیکن یہ ٹوٹے ہوئے بڑے بڑے گارڈر اور ٹوٹے ہوئے درختوں کے تنے اور کنکریٹ کے بلاکس، یہ بالکل وہی بولڈرز بن جاتے ہیں، یعنی ٹوٹے ہوئے پتھر بن جاتے ہیں، ٹوٹے ہوئے پہاڑ بن جاتے ہیں، جو تنکوں کی طرح اس پانی کے ریلے میں اڑتے چلے آتے ہیں اور نیچے کچی آبادیوں کو برباد اور نیست و نابود کر دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زوننگ کے مطابق ریاست کو ان طاقتور لوگوں کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑا ہونا پڑے گا ان غریب لوگوں کی اور غریب بستیوں کی حفاظت کے لیے. اس کا اعلان وزیر اعظم صاحب کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس کے راستے میں حائل ہوا تو میں اس کو ہٹا دوں گا. تو ریاست کو کھڑا ہونا پڑے گا ان طاقتور لوگوں کے سامنے. یہ تو ایک بات رہ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں زوننگ کرنی پڑے گی. دیکھیے یہ پانی میں شدت، بارشوں میں تو شدت آ رہی ہے نا. میں نے جب آپ کو کہہ دیا کہ جو کام 1500 سال یا 2000 سال میں جتنا ٹیمپریچر بڑھا، 2 ڈگری ٹیمپریچر 70 80 100 سال میں بڑھ گیا، تو اب آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو گلیشیئر تیزی سے میلٹ ہوں گے، بارشیں زیادہ ہوں گی. تو جب وہ زیادہ ہوں گی تو جو آپ کا پرانا انفراسٹرکچر بنا تھا پرانی بارشوں کے حساب سے، وہ تو ناکافی ہوگا. تو جس طرح آبادیوں کو اجازت دی جاتی تھی، ہاؤسنگ سوسائٹیز کو اجازت دی جاتی تھی پرانی بارشوں کے اور پرانے ریور کے بہاؤ کے مطابق، اب اس کو ریوائز کرنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس کس جگہ پہ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بننے دیں اور کس جگہ پہ نہ بننے دیں، کیونکہ ان کو زون کے اندر وہ تباہی کے زون میں آتی ہیں. تو یہ بھی دوسری چیز ہے. تیسری چیز جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان شہروں کے اور اس پانی کے بہاؤ کے ارد گرد ہم کچھ ریزروائرز ہر ڈسٹرکٹ کے اندر بنا لیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ریزروڈ ایریاز ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کو آپ جو بھی نام دینا چاہیں، جنگلات سمجھ لیں،
ریزروڈ ایریاز سمجھ لیں، کنٹینمنٹ ایریاز سمجھ لیں، یعنی یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ آپ آبادی نہیں بننے دیتے، کھیتی باڑی نہیں کرنے دیتے. یہ ویٹ لینڈز کی طرح کی چیزیں آپ سمجھ لیں ان کو، اگرچہ یہ ویٹ لینڈز نہیں ہے، میں غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں. مگر جب پانی کا ریلا چلتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ 1 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ نہ گزرے، جو آگے تباہی کا باعث بنے، تو اگر ہر تحصیل میں اور ہر ڈسٹرکٹ میں اس طرح کا ایک ریزروائر ہو جہاں پہ بند توڑ کے آپ پانی کو چھوڑ سکیں، وہ پانی وہاں پہ سٹور بھی ہو سکے، اس پانی کے ذریعے جنگلات بھی بن سکیں، اور آپ کا کاربن بھی جو ایمیشن ہے، کیونکہ آپ جنگلات کیا ہوتے ہیں جی، درخت کیا ہوتا ہے؟ درخت ایک کارخانہ ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو مار کے آکسیجن پروڈیوس کرتا ہے. کارخانہ ہے ہر درخت، کاربن ڈائی آکسائڈ وہ کھاتا ہے اور آکسیجن نکالتا ہے. تو دنیا کو آکسیجن کی ضرورت ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے ٹیمپریچر بڑھتا ہے. تو جتنے درخت لگے ہوں گے، جتنے جنگلات ہوں گے، اتنا ہی دنیا کا ٹیمپریچر کم بڑھے گا. جتنا ٹیمپریچر کم بڑھے گا اتنے کم گلیشیئرز میلٹ ہوں گے یا مناسب رفتار سے ہوں گے. جتنی مناسبت کے ساتھ یا مناسب طریقے سے یہ آپ کے جو گلیشیئرز میلٹ ہوں گے، اتنی ہی دنیا میں تباہی کم آئے گی. تو اگر یہ اس طرح کے ہر تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے اندر جگہ بنا دی جائیں جس میں بند توڑ کے بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ دائیں جانب کی بستی ڈوبے گی یا بائیں جانب کی بستی ڈوبے گی، شہر ڈوبے گا یا کسان کی فصل ڈوبے گی، اگر اس طرح کے ریزروائرز ہوں گے تو پانی کا زور، اگر پانی 10-20 سال بعد چڑھے بھی تو اس کا زور توڑ کے وہاں پہ ریزروز بن سکتے ہیں. ان ریزروز میں پانی کی کنٹینمنٹ کے ایریاز بن سکتے ہیں. ان کنٹینمنٹ ایریاز کے ذریعے اس کے ارد گرد فارسٹ بنائے جا سکتے ہیں. وہاں پہ لوگ جا سکتے ہیں، پکنکس منا سکتے ہیں. یعنی ایک تو ایستھیٹک آپ کو پلیزر ملا، دوسرا آپ نے کاربن ڈائی آکسائڈ کی ایمیشن کم کر دی جس کے نتیجے میں ٹیمپریچر کم بڑھا. دوسرا ڈومیسٹکلی جہاں پہ یہ بنے گا وہاں پہ ٹیمپریچر کی شدت میں تھوڑی سی کمی آ جائے گی. اور چوتھے آپ کو آبادیاں برد نہیں کرنی پڑیں گی، آپ کو مشکل فیصلے نہیں کرنے پڑیں گے کہ بند کو کہاں سے بریچ کیا جائے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر پانی زیادہ آیا تو یہاں وہاں سے ہم یہ کر دیں گے. چوتھا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. اور میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ یقین مانیں یہ ملک کچھ لوگوں کے فائدے کے لیے اینٹی سائنس ہو چکا ہے. یعنی پاکستان کی آپ ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی دیکھ لیں، بیکاز ہمارے ہاں ایک خاص قسم کا سیڈ ہوتا ہے، اور ہمارے ملک سے میں اب نام نہیں لوں گا اس ملک کا، اس ملک 70 میل لاہور سے باہر نکل جائیں تو وہاں پہ دگنی یا تگنی پیداواری طاقت ہو جاتی ہے، پروڈکٹیوٹی ہو جاتی ہے. ابھی میں نے آپ کو کسی اور ملک کا نام نہیں دیا جہاں پہ جینیٹیکلی ماڈیفائڈ ڈراؤٹ ریزسٹنٹ کراپس ہو رہی ہیں، پانی کم استعمال کرنے والی کراپس ہو رہی ہیں، صحرا میں اگنے والی کراپس بن رہی ہیں. کسی ایسی میں نے سائنٹیفک ٹیکنیک کا ذکر نہیں کیا. لیکن میں جس سے بات کرتا ہوں وہ کہتا ہے ہمارا سینٹر آف ایکسیلنس، ہمارا سینٹر آف ایکسیلنس. تو میں کہتا ہوں یار یہ کیسے نامراد سینٹر آف ایکسیلنس ہیں کہ ان سینٹر آف ایکسیلنس کے باوجود 30-50 میل دور جو ہے ہماری فصلوں کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ آدھی سے کم ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اور وہ سیڈ جو بن چکے ہیں دنیا میں، بن چکے ہیں جس کے ذریعے پیداواری طاقت دگنی یا تگنی ہو چکی ہے، ان کو یہاں پر کیوں نہیں آنے دیتے؟ ان کو کون روک رہا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ وہی کچھ طاقتور لوگ ہیں. کوئی سیڈ کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی ہوٹل ریزورٹ بنا رہا ہے، کوئی شہر آباد یہ ہاؤسنگ سکیمز بنا رہا ہے. یعنی سوال آپ کچھ بھی پوچھیں، جواب وہی ایک ایلیٹ کیپچر نکلتا ہے. تو خدا کے واسطے اینٹی سائنس نہ ہوں، سائنس کے ساتھ ساتھ چلیں. اور یہ جن چیزوں کو میں نے سیٹلائٹ کا آپ کو ذکر کیا ہے، یا ڈرون کے سوارمز کا ذکر کیا ہے، یا مشین لرننگ کا ذکر کیا ہے، یا اے آئی کے ذریعے میپنگ اور فلوز کا ذکر کیا ہے، اور یہ تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ڈیجیٹل ٹوینز بنا کے تاکہ ہم تیاری کر سکیں اس کا ذکر کیا ہے. آپ یہ جو بھی ہمارے پہ تباہی گزر رہی ہے اس کو لانچ پیڈ سمجھیں اگلی مانسون کے لیے. دیکھیے آپ کے پاس 10 مہینے ہیں اگلی مانسون کے لیے.
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील के साथ क्वाइट कम्प्रहेंसिवली सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज, आपने बता दिया कि पाकिस्तान इन 38 सालों में क्या करता रहा है और अगले के कई सालों के लिए विजन क्या है पाकिस्तान का, प्रिपेयरनेस का लेवल क्या है क्लाइमेट चेंज की इस आफत से निपटने के लिए। यहाँ पर वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं इसी मुद्दे के हवाले से, इसी मामले के हवाले से कुछ मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अमीन असलम साहब, जो साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं मौसमियाती तब्दीली के। अस्सलाम वालेकुम मलिक अमीन असलम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। इस वक्त भी, अभी तक भी कई दिन गुजरने के बावजूद जो पाकिस्तान के तीनों दरियाओं में फ्लड की सूरत हाल है, इस सैलाब को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे इस सिचुएशन को, कि एक तो इसकी वजह क्लाइमेट चेंज है ऑब्वियसली, लेकिन जो इसके अलावा हुकूमतों की गफलत है, जो रियासत की गफलत है, जो इंसानी गफलत है, इसका कितना बड़ा किरदार है? और इतनी बड़ी तबाही में क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज को, मौसमियाती तब्दीली को ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराना चाहिए या अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि ये जो हमारे सामने एक अनफोल्डिंग ट्रेजेडी है, इसमें ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं ये इसमें कार फरमा हैं। मौसमियाती तब्दीली तो डेफिनेटली है, क्योंकि ये इस किस्म का मौसम और इस किस्म की क्लाउड बर्स्ट और इस किस्म की बारिशें और फिर ग्लेशियल मेल्ट, गर्मी, ये सब चीज़ प्रेडिक्टेड थी पाकिस्तान में। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एकदम पाकिस्तान को स्ट्राइक कर दी, बल्कि 2 दिहाइयों से ये पाकिस्तान को वार्निंग दी जा रही थी कि ये होने वाला है पाकिस्तान में। इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी भी इसमें वी नॉट अ बिग एमिटर ऑन ग्रीन हाउस गैसेज, लेकिन ये पाकिस्तान की जिस तरह की ज्योग्राफी है और जिस तरह की हमारी टोपोग्राफी है, उसकी वजह से हम इससे अफेक्टेड हैं और अफेक्टेड रहेंगे। ये आगे बढ़ना है, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि 2050 तक ये मज़ीद इसमें फ्रीक्वेंसी में भी और इंटेंसिटी में भी इजाफा हो सकता है। ये तो एक साइड है पिक्चर की। दूसरी साइड ये है कि हमने इसकी तैयारी क्या की, और जब ये सब कुछ पता था हमें कि ये पाकिस्तान में होने वाला है, और फिर उसके हमने ट्रेलर भी देखे। 2022 में हम एक सुपर फ्लड से गुजरे, उसके बाद हमने हीट वेव्स देखी या ग्लेशियल मेल्ट देखी, तो हमने तैयारी क्या की उसके लिए। अनफॉर्चुनेटली वहां पे बिल्कुल ये पूरा निज़ाम जो है गवर्नेंस का, ये हमारा बेनकाब हो गया, और जैसे कहते हैं ना, इस तमाम नंगे पाए गए हैं। अगर आप केपी से शुरू करें तो वहां पर हमने दरख्तों की बेदरेक कटाई की, पहाड़ों को हमने क्रशर मशीनें लगाकर, मार्बल की क्रशिंग लगाकर खोखला कर दिया, और वो पहाड़ पर आबादियों पर जब बारिशें हुई वहां पर दरियाओं के रास्ते में और नदी नालों के रास्ते में हमने होटल रेस्टोरेंट बना दिए। और उसी तरह जिस तरह जब ये नीचे आया सैलाब, तो हमने लाहौर में देखा क्या हुआ, कि वहां तो आपने सिर्फ रेस्टोरेंट और होटल देखे थे, इधर आपने पूरी पूरी सोसाइटियां आबाद कर दी रावी के रास्ते में। और हम ये भूल गए कि रावी भी एक दरिया है और उसका अपना एक रास्ता है, और रावी ने जब इसमें पानी आया तो उसने अपना रास्ता, कब्जा भी खुद खाली कराया और फिर अपना रास्ता भी बनाया। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि तमाम पाकिस्तान एक आबी गुजरगाह है। ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक अगर आप नक्शा देखें पाकिस्तान का, तो जैसे अब इंसान के हाथ में आर्टरी चल रही होती है, इस तरह यहाँ पर दरिया चलते हैं। और ये अभी से नहीं चल रहे, ये हमारे से पहले कई हजारों साल से इस एरिया की यही शनाख्त है, और यहीं से जिंदगी बख्शी जाती है इस एरिया को। हमने उसके साथ एक बैलेंस करना है, हम इसको ओवर पावर नहीं कर सकते इस फैक्टर को। और अगर हम समझे कि हम इस कुदरत के साथ और इस कुदरती अमल के साथ झगड़ा करके या इसके साथ लड़ के या इसके रास्ते में दीवारें और सोसाइटियां बनाकर हम बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमें अपने डेवलपमेंट मॉडल को, अपने तरजीहात को और अपने फोकस को चेंज करना पड़ेगा। और ये जो इस वक्त सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में, जहां पर ये बहुत तबाही मचा रहा है, वहां पर हमें ये सबक भी देके जा रहा है कि हमने अपने दरख्तों की कटाई को रोकना है, हमने इन आबी गुजरगाहों को अपनी गुजरगाह रहने देना है। आज देखें, आज भी मैं अभी न्यूज सुन रहा था, तो अब आबी दहशत गर्दी का इल्जाम लगाया जा रहा है इंडिया के ऊपर। ठीक है, वो इंडिया हमारा असली दुश्मन है, वो तो जब भी हमारा वीक पॉइंट देखेगा वो कोशिश करेगा कि हमें और नुकसान पहुंचाए। लेकिन वो क्या कर सकता है? पानी भेज, अगर पानी का रास्ता होगा तो वो पानी गुजर जाएगा यहाँ से, और उस रास्ते में अगर हम ना खड़े हो जाएं और हमारी सोसाइटियां ना खड़ी हो जाएं, तो हमें क्या नुकसान होगा उसका? पानी जब गुजरेगा तो वो उन जमीनों को
زرخیز کرے گا جو کہ اس کے نیچے آتی ہیں، بلکہ ہمارے گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرے گا. یہی صدیوں سے اس پانی کا مقصد رہا ہے. جی تو ہمیں اس کو رستوں کو صفا کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہمارے سامنے سے گزر رہی ہے اس وقت. اگر اس کا صرف اکنامک ویلیو لگائی جائے تو جو پچھلے آئی تھنک 3 ہفتوں کے اندر ہم تقریباً 15 ملین ایکڑ فیٹ پانی سمندر میں پھینک چکے ہیں. یہ 15 ملین ایکڑ پانی سویٹ، اس کو آپ سویٹ واٹر کہتے ہیں. یہ وہ پانی ہے جس کے اوپر زندگی پیدا ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے زندگی ہے اس ایریا میں. اور اس کی اگر ویلیو لگائی جائے تو 10 سے 15 بلین ڈالر کا اس کی ریسورس ویلیو بنتی ہے. ہم اس کو بھی سٹور نہیں کر سکتے، اس کو بھی ہم سٹور نہیں کرتے. ہماری سٹوریج بھی 9% کے اوپر ہے، جبکہ اس ریجن کی ایوریج جو 30-35% ہے. انڈیا میں ہزاروں ڈیم بنے ہوئے ہیں. چائنا ہمارا پڑوسی ہے، اس میں 10,000 سے بھی زیادہ ڈیم بنے ہوئے ہیں. ہمارے پاس وہی 1960 کے بنے ہوئے ڈیم ہیں، اور اس کے بعد سے ہم یہ ہر سال دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی آتا ہے چلا جاتا ہے، اور پھر 100 دنوں کے بعد ہم کہتے ہیں جی یہاں پر پانی ختم ہو گیا ہے، پاکستان میں قحط سالی ہو گئی ہے. ابھی 4 مہینے پہلے یہاں پر کے پی اور پنجاب نے قحط سالی ڈکلیئر کی ہوئی تھی. تو آئی تھنک ہمیں اس تمام ڈیولپمنٹ ماڈل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پولیٹیکل کمٹمنٹ چاہیے. میرا تو اس وقت جو حکومت وقت ہے اس سے یہ اپیل ہے کہ آپ ایک کلائمیٹ ایمرجنسی لگائیں فوری طور پر 3 سال کے لیے. کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج ایک صرف یہ فلڈ نہیں ہے. فلڈ کے بعد آپ کی قحط سالی آ جانی ہے، اس کے بعد آپ کی ہیٹ ویو آنی ہے، اس کے بعد آپ کے فارسٹ فائرز آنی. یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے. ہمارے ساؤتھ کے اندر سائیکلونک ہٹ کر جاتا. اس کو اریسٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کے اوپر ایک کنٹینیوس پرائرٹائزیشن کی ضرورت ہے، ٹوٹل پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے. ملک امین صاحب، آپ سے کچھ مزید سوالات بھی کرنے ہیں، بڑے اہم ہیں اس صورتحال کے حوالے سے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک اینڈ لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یہ جو آپ پولیٹیکل کنسنسس وغیرہ کی بات کر رہے ہیں یہ بڑا اہم ہے. اس پہ میں آگے چل کے آپ سے سوال کرتی ہوں. بہت سے سولوشنز تو آپ نے بتا دیے، لیکن اگر ہم اسی سولوشن پہ فوکس رہ کے اگلا سوال آپ سے کریں کہ اگلے 10 20 50 سال 100 سال کے لیے پاکستان کا ویژن کیا ہونا چاہیے کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے، اور کس طرح سب متحد ہو کے، بیکاز اس وقت جو پولیٹیکل کنسنسس کی آپ نے بات کی، پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. اس پولرائزیشن سے یہ ہے کہ جس طرح ہم جنگ میں اکٹھے ہو گئے تھے ملٹری جنگ میں، تو کیا اس کلائمیٹ چینج کے خلاف جنگ میں ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں اس پولیٹیکل پولرائزیشن کے ماحول میں؟ اور اگلے 10 20 50 100 سالوں کے لیے ویژن کیا ہونا چاہیے کلائمیٹ چینج کا؟ دیکھیں، ہمیں اللہ کا فضل ہے کہ ہماری قوم میں اکٹھے ہونے کی، جہاں پر یہ پولرائزیشن کی بہت بڑا پوٹینشیل ہے، وہاں پر اکٹھے ہونے کا بھی بہت اسٹرانگ پوٹینشیل ہے. یہ وہ قوم ہے جس نے دنیا کی سب سے ریزیلینٹ قوم ہے. ہمارا ملک تو وہ ملک ہے جس نے جو پیدا ہی ایک دنیا کی سب سے بڑی ہیومن مائگریشن کے ساتھ پیدا ہوا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہیوج ہیومن ڈسپلیسمنٹس ہوئی. افغانستان میں جب جنگ ہوئی تو آدھا افغانستان پاکستان آ گیا. اس کے بعد 2022 کے فلڈ میں 1/3 آف پاکستان واز ڈسپلیسڈ فرام اٹس پلیس. پھر ہم نے پاکستان نے دیکھا کہ ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں پاکستان نے اپنے ازلی دشمن انڈیا کے ساتھ، اور پھر جو 2 بڑی دنیا کی بڑی جنگیں ہوئی ہیں ورلڈ وار کے بعد، وہ دونوں میں پاکستان فرنٹ لائن پہ تھا. افغان وار میں بھی ہم فرنٹ لائن پہ رشیا کے ساتھ، اور اس کے بعد جب یہ وار آن ٹیرر ہوئی تو تب بھی ہم فرنٹ لائن پہ تھے. تو پاکستان ایک بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، لیکن ہمیں لیڈرشپ ایسی چاہیے جو کہ اس قوم کو اکٹھا کر سکے اس مسئلے کے اوپر. یہ مسئلہ پاکستان کے لیے جس کو کہتے ہیں نا ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، کہ پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے اس مسئلے سے، اور اس میں اب ٹائم بھی ہمارے پاس نہیں ہے. وی ڈونٹ ہیو دا لگژری آف ٹائم. اب اس پہ ہم بیٹھ کے سوچ کے اور کوئی پالیسی اور اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے. ہمیں اب ایکٹ کرنا ہے، اور اس میں ایکشن فوری طور پر ریکوائرڈ ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کلائمیٹ ایمرجنسی ہمیں ڈکلیئر کرنی چاہیے 3 سال کے لیے، تاکہ ہمیں یاد رہے تسلسل کے ساتھ کہ یہ مسئلہ کہیں نہیں جا رہا، اس کے ساتھ ہم نے مل کے ڈیل کرنا ہے، اور پولیٹیکل کنسنسس اس پہ بلایا جائے. اور میں تو اپیل کروں گا اگین گورنمنٹ کو کہ وہ اس میں پہل کریں، تمام پارٹیز کو اکٹھا کریں، اور ان سے کہیں کہ پی ٹی آئی تو جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کا تو یہ ویژن ہی یہ رہا ہے. میں بھی جب گورنمنٹ آؤں تو عمران خان صاحب تو ایک گرین پرائم منسٹر تھے، ان کا ویژن ہے یہ پاکستان کے لیے کہ کلائمیٹ چینج کو ہم نے سر فہرست رکھنا. بلکہ اس وقت پاکستان دنیا میں ایک نیچر چیمپئن اور گلوبل فارسٹری چیمپئن بن گیا تھا. تو وہ آئی تھنک
इस मसले के ऊपर तो सब इकट्ठे हो जाएंगे ठीक। और इकट्ठा होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। और फिर जब वो कंसेंसस मिल जाए तो उसके बाद फिर आपने ट्रांसलेट करना है इनटू कंटिन्यूअस फोकस एंड एक्शन ऑन द ग्राउंड। ये और वो जब ट्रांसलेट होता तब है जब आप बजट में उसके लिए पैसे मुख्तस करते हैं, उसके लिए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन लेकर आते हैं। ये कॉन्फ्रेंसेस पे जाने से और लोगों के आगे कशकोल फैलाने से या इसकी सिर्फ बातें करने से ये काम नहीं होगा। अब आगे अब आपने ग्राउंड के ऊपर एक्शन करना है, उसके लिए फंडिंग रिक्वायर्ड होगी। इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए इस वक्त है, वो ये है कि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ने पाकिस्तान के इस चैलेंज को समझ लिया है। उनको समझ आ गई है कि अगर पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज से डील ना कर सका तो हम उनके लोन भी वापस नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो उन्होंने हमें अब लोन दिए हैं, इस साल जो लोन मिला 1.2 बिलियन का, वो क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए मिला है। वर्ल्ड बैंक का लोन भी क्लाइमेट रेजिलियंस की मद में आ रहा है। तो वो तो पैसे दे रहे हैं आपको। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको प्रायोरिटाइज करें, उसको प्रोजेक्टाइज करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें ग्राउंड के ऊपर। ये आसान काम नहीं होता, बड़ा मुश्किल काम है। हमने ये आपने बड़ा ऐसा अहम पॉइंट छेड़ दिया है। मेरा अगला सवाल भी इसी बारे में था। प्राइम मिनिस्टर, आपने कहा जी कशकोल उठा के हमें भीख नहीं मांगनी चाहिए क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपील की है मगरिब से कि मगरिब क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करे। तो क्या मगरिब मदद करेगा? मगरिब किस तरह से मदद कर सकता है, खासतौर पर अमेरिका जहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप हैं जो कि क्लाइमेट चेंज पर यकीन ही नहीं रखते, और फैटफ में भी जो क्लाइमेट चेंज की क्लॉज थी उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। तो अमेरिका समेत मगरिब पाकिस्तान की कैसे मदद कर सकता? देखिए, इसमें मदद की हमें ना तो तवक्को रखनी चाहिए। पिछली बार भी यहाँ पर जब सैलाब आए तो उसके बाद बड़ा बवेला मचा, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस पे गए, कमिटमेंट्स भी अनाउंस की 9 बिलियन डॉलर की। उसमें से कोई पैसा पाकिस्तान में नहीं आया। वो सिर्फ वक्ती एक उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी और उसके बाद देयर वाज नो फोर्स जिसके जरिए वो पैसा पाकिस्तान को दे सकते। और वो सारे भी एक चीज देखते हैं, जब बाहर से आपको पैसा देता है सबसे पहले वो ये देता है कि आप अपने बजट में क्या कर रहे हैं, इसके लिए आपकी अपनी प्रायोरिटी के ऊपर शामिल है। अगर हम इस साल का ये बजट देख लें और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो कि कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री है इस मसले के अंदर, उसका बजट 2022 में 14 अरब रुपए का था जब हम लोग वहां पे मिनिस्ट्री में थे। आज वो 2.5 अरब रुपए का रह गया है। तो क्या प्रायोरिटाइजेशन है क्लाइमेट चेंज की पाकिस्तान के अंदर? हम ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से ये काम नहीं होगा। सबसे पहले पाकिस्तान को अपने पैसे खुद लगाने पड़ेंगे। हमें अपनी जो क्लाइमेट टॉक है क्लाइमेट एक्शन में बदलना पड़ेगा अपनी फंडिंग के साथ। और ये तो क्लाइमेट फाइनेंस का दुनिया में असूल है कि इट फॉलोज क्लाइमेट एक्शन। ये नहीं होता कि आप पहले पैसा लें और फिर कहें जी मैं एक्ट करूंगा। आप पहले एक्ट करते हैं अपने पैसे के साथ। Interesting point. मलिक अमीन असलम साहब, फर्स्ट वी हैव टू टेक द क्लाइमेट एक्शन, उसके बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात चाहिए। अनफॉर्चुनेटली टाइम मेरे पास खत्म हो चुका है, सो माजरत आपको कट शॉर्ट करने के लिए, लेकिन आपकी प्रेजेंस का, आपके पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स अ रैप। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज़।